وہ موضوع ہے جس پر آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے. کئی ڈیولپمنٹس ہیں جو خطے میں ہو رہی ہیں. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اور نیو دہلی کے درمیان جو کنورجنس ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے اور اس کی ایک سیکیورٹی ڈائمینشن ایمرج ہو رہی ہے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ٹائز مزید اسٹرینتھن ہوں گے. اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک 2030 کا اکنامک ویژن ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی 80% آئل پہ ڈپینڈنس ہے اس کو کم کر کے دیگر چیزوں پر کرنا چاہیے اور اس کے لیے انہیں انڈیا کی مارکیٹس جو ہیں وہ بہت اہم لگتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو اسٹریٹجک بات ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہے. اسٹریٹجک بات یہ ہے کہ پوری عرب ورلڈ کی جو اس وقت پالیٹکس ہے وہ ڈرائیو ہو رہی ہے ایران کے خوف سے اور ٹرکی کے چینجنگ کمپلیکشن سے. جی. پاکستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں تھوڑا پیچھے جا کے دیکھنی پڑے گی. آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی تعلقات میں تلخی ہوئی تھی, اس کے بعد جنرل باجوہ تشریف لے گئے تھے لیکن وہ اس طرح کا ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکا تعلقات میں جو سمجھا جا رہا تھا کہ ہوگا. اور پھر پاکستان کی جو ایک ٹرکی اور ملیشیا کی طرف ایک اسٹیپ پاکستان نے لیا تھا اس کو بھی نہیں بہت اچھی طرح سے دیکھا گیا تھا سعودی عرب میں. اچھا, ایک اور اس میں جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر موحد رضا صاحب وہ یہ کہ کیا انڈیا پاکستان کا متبادل ہو سکتا ہے عرب ممالک کے لیے؟ اور سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً 17% آئل ریسورسز پورے کرتا ہے ہندوستان کے اور تقریباً 32% LPG ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. اور گزشتہ 6-7 برس سے مسلسل سعودی عرب کا اور ہندوستان کے درمیان جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, اس کو نام بھی دیا گیا ہے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کا, اس میں اضافہ جو ہے ہو رہا ہے, ایک اکنامک ڈپینڈنس ہے. پھر سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا بہت قریب اتحادی ہے اور ہندوستان کا بھی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اب اسرائیل کے ساتھ بھی چونکہ یہ انڈر پریشر ہے GCC کنٹریز فار ویریس ریزنز, ایران کی وجہ سے کچھ اپنے مونارکیکل ماڈل کو کنٹینیو کرنے کے لیے, تو وہاں پر بھی ایک ریلیشن شپ ہم ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں جس میں خاصی قربت ہے. بڑا زبردست قسم کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ GCC کنٹریز اور ہندوستان کے درمیان میں ڈیولپ ہو رہا ہے. اور ہم نے پاکستان میں ایک بہت بڑا پیراڈائم کھڑا کیا ہوا ہے اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ پیورلی مذہبی تھا اور ان کی ہم پہ کوئی خاص ڈپینڈنس ہے, ہمارے ٹروپس ان کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اس قسم کی ریلائنس پاس میں دیکھی ہے. اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ UAE کے اندر جتنی بھی ان کی ایئر فورس کی ٹریننگ ہے ان GCC کنٹریز میں وہ پاکستانی فورسز یا پاکستانی ایکس پائلٹ جو ٹرینرز ہیں. اب فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ شاید UAE کے اندر ان کی ایئر فورس ٹریننگ کے اندر انڈینز بھی اس کا حصہ جو ہے وہ بننے لگ جائیں. پاکستان انڈیا کی زیرو سم گیم کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو اس کی کاسٹ ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے اور اس کی جو کاسٹ بن رہی ہے کیا انڈیا اس کو اس وقت اپنے فائدے میں استعمال کر رہا ہے. یہ میری سبمیشن ہے. بڑا آگسٹ پینل ہے آپ کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ یہ جو چینجنگ ڈپلومیٹک فٹ ورک اس وقت آپ کو خطے میں نظر آ رہا ہے اس کے پاکستان پہ نیگیٹو اثرات ہوں گے اگر پاکستان اپنی اسٹریٹجی تبدیل نہیں کرتا. اور میں آخری سوال آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑے جاتی ہوں. ہمارے بہت خراب تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ, جنگیں لڑ چکے ہیں انڈیا کے ساتھ. جو انڈیا کشمیر میں کہہ رہا ہے ہم اس کو نسل کشی کہتے ہیں, وہ نسل کشی ہے, لیکن ہمارے پھر بھی سفارتی تعلقات تو ہیں نا انڈیا کے ساتھ. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں ان کا G7 کے جو UK میں ابھی اجلاس ہو رہا ہے اس میں بولنا, وہاں پہ آسٹریلیا بھی ہے کیا ہے, وہاں ساؤتھ کوریا بھی ہے, وہاں ساؤتھ افریقہ کو بھی بلایا گیا ایز اے گیسٹ کنٹریز. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے بھی انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو بلایا تھا جب یہ سمٹ فرانس میں ہوئی تھی اور اس وقت فرانس نے اپنی اس کیپیسٹی میں بلایا تھا کہ ایز اے گیسٹ بلایا تھا. اور اس وقت جو ایشوز تھے اس میں کلائمیٹ, بایو ڈائیورسٹی, اوشنز اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات ہو رہی تھی. ابھی بھی یہ اجلاس جو ہے 2020 میں تو آبویسلی کووڈ کی سچویشن تھی, لیکن ابھی یہ جو UK میں یہ سارے G7 کے ممالک بیٹھے ہیں وہاں پہ انڈین پرائم منسٹر کا جانا بیٹھنا اس اے ہیوج سگنیفیکینس فار انڈیا. پاکستان میں تو یہ ڈسکس نہیں ہو رہا اور نہ پاکستان کے ٹی وی نے اس کو کوئی کوریج دی ہے, لیکن میرا خیال ہے کوریج دینی چاہیے تھی اور بات کرنی چاہیے تھی کہ وہاں پہ نریندر مودی کیا بات کر رہے ہیں اور یہ خطے کو کیسے امپیکٹ کر سکتا ہے, انڈیا کی کیا پوزیشن ہے. انڈیا کو سمجھنا چاہیے, جتنا زیادہ آپ اچھا بہتر سمجھیں گے اتنی زیادہ آپ کو پتا چلے گا.
वहां पे नरेंद्र मोदी ने जो ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। ऑब्वियसली कोरोना का टाइम है तो ये एक मैसेज तो बनता था कि इस तरह की जो पोजीशन है वो बनता था, और उन्होंने ये बात की। वहां पे जो मोटी मोटी, वैसे तो उन्होंने काफी वहां पे बात करनी है नरेंद्र मोदी ने, और जो मैंने देखा था उनकी जो पोजीशन है